أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائل ولا يحصي نعمه ولا يعلي حقه المتخذ الذي لا يدركه فقد نعم ولا يناله الوصول الذي ليس لصفته أجر محدود ولا نعت موجود ولا غضب محدود ولا أجر ممدود فترى الخلائق بقدرته والنشر الرياح برحمته وأنفذ صدر ميدان عرضه أول دين معرفته وكمال معرفته التصديق به وكمال التصديق به التوحيد وكمال توحيده الخلاص له النبي الصفة عن كل شهادة صفة أنه غير الموصوف أنه غير الصفة ومن وصف الله سبحانه فقد كرمه ومن كرمه فقد شناه ومن شناه فقد جزاه ومن جزاه فقد جهله ومن جهله فقد أشار إليه ومن أشار إليه فقد عده ومن عده فقد عده الصلاة والسلام على تحية والإكرام على النبي الرحمة وخازن المغفرة وقائد الخير والبركة ومنتج العباد من الحلقة سيدنا مولانا بالقاسم محمد بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم خاندان زہرا کربلا روا سے دعا ہے پروردگار عالم سے کہ پانیان کا یہ تمام تر خرچات کو سستاوش کو آپ کی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. آپ حضرات کا اس فرش میں چلایا میرا عظیم مالک اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آپ کو اس فرش پہ آنے کا بہترین حاضر عطا فرمائے. کوئی غم نہ جس سے ہمارے بن حسین لاکھوں موقع ہوا میرے اللہ قبر کی پہلی رات ہو زیارت امیر نصیب فرما. قیامت کا دن ہو شفاعت شبیر نصیب فرما. محشر کے روز ہاتھ میں قرآن ہاتھ میں دامن اہل بیت نصیب فرما. ہمارے آخری بارش پر دخول جلد سے جلد فرما. ہمیں امام کے انوار و انصار میں شامل فرما اور ہر عزادار کو مرنے سے پہلے لازمی مرتبہ تمام زیارات مقدسہ کی زیارت نصیب فرما. تمام لوگوں کو اجر تک پہنچائے سہارا ضرور کرنے کے پوتر سارے بلند آواز سے سلام. مجلس عزا آج 29 سفر ہے اور ایک روایت کے مطابق آج کا دن مخصوص ہے سلطان عرب العجم حضرت علی بن موسی رضا علیہ الصلوۃ والسلام امام کی شہادت تاریخ ہے. آج کی مکمل مجلس اس بادشاہ سے منسوب کر رہا ہوں کہ جو اپنے دور کا محمد بھی ہے اور علی بھی ہے. حضرت علی ابن موسی رضا علیہ السلام جب مولا کے روزے پہ جایا جاتا اور مجلس کے آغاز میں یہی ہوا ہے کہ مولا یہاں بیٹھے ہر ایک فرد
جو پہلے جا چکے ہیں انہیں دوبارہ، اور جو نہیں گئے انہیں زندگی میں کم سے کم ایک مرتبہ لازم مولا کے روزے کی زیارت نصیب کرے۔ مولا کا روزہ ایک عجب بادشاہی کا منظر دکھاتا ہے، اور یہ وہ امام ہے کہ جس کی توجہ رکھیے گا، بات سمجھ میں آئے تو اتنا ضرور بولیے گا کہ پتہ چل جائے کہ میرا خطاب صحیفہ کے امینوں سے نہیں قدیم کے فقیروں سے۔ امام رضا علیہ السلام کے روزہ اور امام رضا کی شخصیت وہ شخصیت ہے کہ جس کی صرف عوام الناس نہیں بلکہ حکومت مقروض، یہ وہ شخصیت ہے کہ جس کی حکومت مقروض ہے۔ اور امام کا روزہ وہ روزہ ہے کہ امام کے روزے کو دیکھ کے زوار کو خدا یاد آ جاتا ہے۔ امام علی رضا علیہ السلام کی شان کوئی عام انسان کیا ہی بیان کرے، اتنی سخت تو کسی کے اندر نہیں کہ وہ ان کی شان بیان کر سکے۔ ایک فرمان 14 معصومین میں سے ایک معصوم اور امام رضا کے فرزند یعنی حضرت امام محمد تقی علیہ السلام، امام کا ایک فرمان آپ کے حوالے کر کے گفتگو کو آگے بڑھاؤ۔ ایک شخص نے مولا سے پوچھا کہ مولا یہ بتائیے کہ آپ کے بابا کو رضا کیوں کہا جاتا ہے؟ توجہ رکھیے، آپ کے بابا کو رضا کیوں کہا جاتا ہے؟ تو امام نے فرمایا میرے بابا کو رضا اس لیے کہا جاتا ہے کہ میرے بابا عرش پر اللہ کی رضا ہے اور فرش پر محمد کی رضا ہے۔ عرش پر اللہ کی رضا اور فرش پر میرے نانا محمد کی رضا ہے۔ اور امام رضا علیہ السلام کا اپنا ایک فرمان ہے، اور امام کے پاس ایک شخص آیا اور آ کے کہنے لگا کہ مولا فرمان دیکھیے، اور اس فرمان میں مولا یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہمارا چاہنے والا کیسا ہوگا اور اس کو کیسا ہونا چاہیے۔ آگے کہنے لگا کہ یبنا رسول اللہ یہ بتائیے آپ کے دل میں میری کتنی محبت ہے؟ مولا سے کہہ رہا ہے کہ مولا آپ مجھے کتنا چاہتے ہیں؟ تو مولا نے مسکرا کر فرمایا کہ اپنے دل کے اندر جھانک کے دیکھ لے، جتنی تجھے ہم سے محبت ہے اتنی ہی ہمیں تجھ سے محبت ہے۔ جتنی تجھے ہم سے محبت ہے اتنی ہی ہمیں تجھ سے محبت ہے۔ تو یعنی کہ امام نے فیصلہ یہ کر دیا کہ امام کی محبت جتنی دل میں ہوگی امام کو ہم سے اتنی ہی محبت ہوگی۔ تو جملہ آپ کے حوالے کرو، جو لوگ علی کے فضائل میں شک کرتے ہیں وہ یہ امام کی حدیث کو سن لے، جس کے دل میں علی کے فضائل پہ یا علی کی ذات میں ذرا سا بھی شک ہوگا، امام فرمانا یہ چاہ رہے ہیں کہ اگر کوئی ہماری ذات پر شک کرے گا تو پھر ہم اس کے شجروں میں شک ڈال دیں گے، ہم اس کے شجروں میں شک ڈال دیں گے۔ تو امام رضا علیہ السلام کی شان، ایک دن مامون نے اپنے حواریوں کو بلایا اور بٹھا لیا اپنے پاس، اور یہ تو عادت تھی بنو امیہ اور بنو عباس والی کہ جب بھی کسی معصوم کو دربار میں بلاتے تو یہ پہلے سے ہی طے کر لیتے کہ کوئی بھی کوئی تعظیم کے لیے نہیں کھڑا ہو سکتا۔ کل جس امام کا دن گزرا ہے یعنی امام حسن علیہ السلام، امام حسن کے لیے بھی فقیر شام نے اپنے دربار میں یہی طے کیا تھا اپنے لوگوں سے کہ جب علی کا لال دربار میں آئے تو خبردار کوئی تعظیم کے لیے نہ ہو، اور جب امام حسن دربار میں داخل ہوئے تو توجہ رکھیے گا، جب امام حسن دربار میں داخل ہوئے تو جس نے لوگوں کو منع کیا تھا کہ خبردار سلام نہ کرنا اور تعظیم کے لیے نہ کھڑے ہونا، سب سے پہلے اس نے کھڑے ہو کے سلام کیا۔
سب سے پہلے اس نے کھڑے ہو کے تعظیم کی. جب امام چلے گئے تو لوگ اس کے پاس آئے اور آ کے کہنے لگے کہ یہ بتاؤ کہ امام کے آنے سے پہلے تک تو تم ہمیں روک رہے ہو کہ امام آئے تو ان کی تعظیم نہ کرنا، ان کو سلام نہ کرنا. تو یہ بتاؤ کہ جیسے ہی علی کا بیٹا دربار میں داخل ہوا تو سب سے پہلے تم کھڑے ہو، تمہیں دیکھ کے ہمیں بھی کھڑا ہونا پڑا. اس کی وجہ کیا ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ سنو، میں اپنی مرضی سے نہیں کھڑا ہوا تھا، میری مجبوری تھی. اور وہ مجبوری یہ تھی کہ جب علی کا بیٹا حسن دربار میں داخل ہوا تو مجھے ایسا لگا کہ میرے برابر میں رسول اللہ ننگی تلوار لے کے کھڑے ہیں اور مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ اٹھ کھڑا ہو، میرے بیٹے کی تعظیم کر ورنہ تیری گردن اڑا دوں، ورنہ تیری گردن اڑا دوں. تو امام رضا جب دربار میں بلایا گیا امام کو تو مامون نے اپنے حواریوں کو جمع کیا، کرنے کے بعد کہا کہ یہ بتاؤ علی کا بیٹا دربار میں آ رہا، کوئی ایسا طریقہ بتاؤ کہ جس سے ہم ان کی توہین کر سکیں، معاذ اللہ، ان کی کسی نہ کسی طریقے سے. تو ایک شخص کہنے لگا کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ ان کی تعظیم نہ ہو، ان کی توہین ہو، تو تمہارے دربار کے اندر، تمہارے محل کے اندر دروازوں میں جو اتنے قیمتی پردے لگے ہیں، جب تمہارا کوئی مہمان آتا ہے تو تمہارے نوکر، تمہارے غلام جو ہیں وہ تمہارے مہمان کے استقبال کے لیے ان پردوں کو اپنے ہاتھوں سے اٹھاتے ہیں. توجہ رکھیے گا، امام جب بھی کوئی مہمان آتا ہے تو اس کے استقبال کے لیے ان پردوں کو اپنے ہاتھوں سے اٹھاتے ہیں. تو کہنے لگا اور مشورہ دے رہا ہے جاہلوں کا سردار اور مشورہ لینے والا ہے جاہلوں کا باپ. تو کہنے لگا کہ جیسے ہی علی ابن موسیٰ رضا آئے تو تم اپنے غلاموں کو پردے کے پاس سے ہٹا دینا تاکہ ان کے استقبال کے لیے کوئی پردہ نہ اٹھا سکے. جب وہ آئیں گے ان کا جب کوئی استقبال کے لیے پردہ نہیں اٹھائے گا تو انہیں معاذ اللہ خود آگے بڑھ کے اپنے ہاتھ سے پردہ ہٹانا پڑے گا. تو ہم یہ کہہ دیں گے کہ مامون نے معاذ اللہ علی ابن موسیٰ رضا کو اس قابل بھی نہ سمجھا کہ ان کا استقبال اپنے غلاموں کے ذریعے کروائے. اور پھر سب نے الگ الگ مشورے دیے کہ امام کے لیے پردہ نہ اٹھانا، امام کے لیے تعظیم کے لیے سب کھڑے نہ ہونا، امام کو سلام نہ کرنا. اس نے کہا ٹھیک ہے، لیکن وہ ایک چیز بھول گئے تھے. توجہ رکھیے گا جملے پہ، ایک چیز بھول گئے تھے کہ دربار میں آنے والا کوئی عام نہیں بلکہ اپنے دور کا علی ہے. دربار میں آنے والا کوئی عام نہیں بلکہ اپنے دور کا علی ہے. اور دنیا یہ بھول جاتی ہے کہ اگر علی آنے پہ تل جائے تو علی کو کعبے کی دیوار کو بھی رستہ دینا پڑتا ہے. اگر علی آنے پہ تل جائے تو کعبے کی دیوار کو بھی رستہ دینا پڑتا ہے. مامون کے دربار کے پردے کیا؟ مولا رضا آئے اور جیسے ہی امام کے دربار کے دروازوں کے قریب آئے تو پردوں نے ایسے رستہ دیا جیسے نیل میں موسیٰ کو رستہ ملا. پردے ایسے ہٹے اور امام دربار میں داخل ہوئے. اور داخل ہوئے جیسے ہی دربار کے وسط میں پہنچے تھے کہ ایک شخص کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ اے شیخ، اے عرابی، تم کون ہو؟ امام سے کہہ رہا تم کون ہو؟ امام نے اس کے سوال پر جواب نہیں دیا بلکہ اس سے الٹا سوال کیا اور کہنے لگے یہ بتاؤ تم کون ہو؟ توجہ رکھیے گا، کہنے لگے یہ بتاؤ تم کون ہو؟ تو کہنے لگا میں مسلمان ہوں. امام نے کہا مسلمان؟ ہاں مسلمان. امام نے کہا یہ بتاؤ نماز پڑھتے ہو؟ نماز پڑھتا ہوں. اب چونکہ کتابوں میں ہے اور امام کا ہے جملے تو اس لیے بیان کر رہا ہوں. امام نے کہا یہ بتاؤ تم کون ہو؟ کہنے لگا مسلمان ہوں. امام نے کہا نماز پڑھتے ہو؟ پڑھتا ہوں. امام نے کہا یہ بتاؤ نماز میں کیا پڑھتے ہو؟ کہنے لگا الحمد پڑھتا ہوں. امام نے کہا اس کے علاوہ کیا پڑھتے ہو؟ کہنے لگا سورہ قدر پڑھتا ہوں. امام نے کہا لعنت ہو تجھ پر، مسلمان بھی ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، نماز میں الحمد بھی پڑھتا ہے، الحمد کے بعد سورہ قدر بھی پڑھتا ہے، سورہ قدر پڑھنے کے بعد مجھ سے پوچھ رہا ہے میں کون ہوں؟ الحمد اور سورہ قدر پڑھنے کے بعد مجھ سے پوچھ رہا ہے کہ میں کون ہوں؟
میں علی ابن موسی الرضا محمد کا بیٹا ہے، میں علی کا بیٹا۔ پھر وہاں پر امام نے 3 جملے کہے۔ امام نے کہا کہ میں اس کا بیٹا ہوں، توجہ رکھیے گا، میں اس کا بیٹا ہوں جس کی محبت بے دل کے دل میں ہے۔ میں اس کا بیٹا ہوں جس کی محبت بے دل کے دل میں ہے۔ پھر امام نے دوسرا جملہ کہا کہ میں اس کا بیٹا ہوں کہ جو اس کا چہرہ ہے جس کا اپنا کوئی چہرہ نہیں۔ اور پھر امام نے فرمایا سنو، میں اس کا بیٹا ہوں جو اس کا پردہ ہے جس کا اپنا کوئی پردہ نہیں، میں اس کا بیٹا ہوں۔ تو امام جب نیشا پور، اور جب امام کو ایران بلایا گیا، اور کل 2 سے 2.5 برس کا عرصہ ہے جو امام نے ایران میں گزارا ہے خراسان میں۔ اور جب امام آئے تو امام نے، اب یہ بھی ذہن میں آ گیا تو یہ بھی سنتے چلیے، جیسے ہی امام، اور امام کا ایک سفر جو خراسان کا مشہور و سفر ہے، سفر ہے نیشا پور، اور خدا سب کو نیشا پور کی زیارت کروائے جہاں پہ امام علی رضا کے قدم مبارک موجود ہے۔ امام جب اس راستے پر آئے تو تاریخ کہتی ہے 25,000 محدثین کاغذ قلم لے کر امام کے انتظار میں کھڑے ہوئے۔ 25,000 محدثین، 25,000 حدیثیں لکھنے والے امام کے انتظار میں وہاں پہ کھڑے ہوئے تھے کہ امام آئے اور کوئی حدیث بیان کریں تو اس کو ہم اپنی کتابوں میں لکھیں۔ 25,000 کی تعداد تاریخ میں بتائی، یا یوں کہوں کہ وہ کاغذ قلم لے کے کھڑے ہوئے تھے جنہوں نے کل رسول اللہ کو کاغذ قلم دینے سے انکار کیا، وہ کاغذ قلم لے کے انتظار میں کھڑے ہوئے تھے، ان کی نسلیں۔ اور جیسے ہی امام کی سواری آئی، اور امام کی سواری ایک اونٹ، اور اونٹ کے اوپر محمل تھا، اور محمل کے اوپر بہترین قیمتی پردوں سے مولا کی سواری سجی ہوئی تھی۔ مولا اپنی سواری میں تشریف فرما تھے۔ لوگوں نے کہنا شروع کیا کہ یبنا رسول اللہ کوئی ایک حدیث بیان کر دیجیے، یبنا رسول اللہ کوئی ایک حدیث، کوئی ایک حدیث۔ جب سب نے شور کیا کہ مولا کوئی ایک حدیث بیان کر دیجیے، ہم کاغذ قلم لے کے انتظار میں ہیں کہ آپ کچھ بیان کریں اور ہم لکھیں، تو مولا نے محمل کا پردہ ہٹایا، اور پردہ ہٹا کے امام نے فرمایا کہ سنو لا الہ الا اللہ ایک قلعہ، یہ کہہ کے امام نے پردہ چھوڑ دیا۔ توجہ رکھیے، پردہ اٹھا کے کیا کہا؟ لا الہ الا اللہ ایک قلعہ ہے۔ اس کے بعد امام نے پردہ گرا دیا، سب نے جلدی جلدی اپنے کاغذوں پہ لکھ لیا۔ امام نے فرمایا لا الہ الا اللہ ایک قلعہ۔ اور حدیث بیان کرنے سے پہلے امام نے ایک جملہ کہا کہ یہ حدیث جو میں بیان کرنے لگا ہوں، یہ حدیث میں نے سنی ہے اپنے بابا موسیٰ کاظم سے، انہوں نے سنی ہے اپنے بابا جعفر صادق سے۔ اب امام اس حدیث کا ربط بتا رہے ہیں اور اس حدیث کا سلسلہ بتا رہے ہیں۔ کہنے لگے میں نے اس حدیث کو سنا ہے اپنے بابا موسیٰ کاظم سے، انہوں نے اس حدیث کو سنا ہے اپنے بابا جعفر صادق سے، انہوں نے ابھی اس حدیث کو سنا ہے اپنے بابا محمد باقر سے، انہوں نے اس حدیث کو سنا ہے اپنے بابا زین العابدین سے، انہوں نے اس حدیث کو سنا ہے اپنے بابا حسین ابن علی سے، انہوں نے اپنے بھائی حسن کے ساتھ بیٹھ کے اپنے بابا علی ابن ابی طالب سے سنا ہے، اور علی ابن ابی طالب نے محمد سے سنا ہے، محمد نے جبرائیل سے سنا ہے، اور جبرائیل نے خدا سے سنا ہے۔ تو یعنی کہ امام جو حدیث بیان کر رہے ہیں اس کے اندر کوئی بھی ایسا تسلسل نہیں ہے کہ جس پہ شک کیا جا سکے۔ امام نے پورا ربط بیان کر دیا اور کہنے لگے لا الہ الا اللہ ایک قلعہ۔ سب نے لکھا، کہنے لگے کہ مولا لا الہ الا اللہ ایک قلعہ ہے، اس کا مطلب کیا ہوا؟ کچھ شرح بیان کیجئے، کچھ فرمائیے، آگے تو فرمائیے۔ امام نے دوبارہ اپنی سواری کے محمل سے پردہ ہٹایا اور کہنے لگے لا الہ الا اللہ ایک قلعہ ہے، جو اس قلعے میں داخل ہو جائے گا وہ امان پا جائے گا۔ یہ کہہ کے امام نے پردہ دوبارہ گرا۔ سب نے جلدی جلدی حدیث کو پورا کیا کہ مولا نے فرمایا لا الہ الا اللہ ایک قلعہ ہے، جو اس قلعے میں داخل ہو جائے گا وہ امان پا جائے گا۔ جیسے ہی سب نے لکھی، امام کی سواری آگے بڑھ رہی تھی، سب نے شور مچایا کہ مولا لا الہ الا اللہ ایک قلعہ ہے، جو بھی اس میں داخل ہوگا وہ امان پا جائے گا۔ یہ تو بتائیے کہ اس قلعے میں داخل ہونے کی شرط کیا ہے؟
کیا اس قلعے میں نماز پڑھ کے داخل ہونا ہے؟ کیا اس قلعے میں ہمیں نمازیں لے کے جائیں گی؟ توجہ رکھیے گا، کیا اس قلعے میں ہمیں نمازیں لے کے جائیں گی؟ کیا اس قلعے میں ہمیں ہمارے روزے لے کے جائیں گے؟ کیا اس قلعے میں ہماری دوسری عبادتیں ہمیں لے کے جائیں گی؟ کیا ہمارا حج لے کے جائے گا؟ کیا ہماری زکوٰۃ اس قلعے میں ہمیں داخل کروائے گی؟ اس قلعے میں داخل کیسے ہونا ہے؟ علی کے لال نے دوبارہ محمل کا پردہ ہٹایا، اپنی سواری سے بلند ہوئے اور بلند ہو کے کہنے لگے سنو، لا الہ الا اللہ ایک قلعہ ہے، جو بھی اس قلعے میں داخل ہو جائے گا وہ امان پا جائے گا، اور سنو اس قلعے میں داخل ہونے کی کچھ شرطیں ہیں، اور ان شرطوں میں سے ایک شرط ہم 14 ہے، ان شرطوں میں سے ایک شرط ہم 14۔ تو امام کا سفر، اور جب امام ایران پہنچے، خراسان پہنچے، تو مامون الرشید، خدا کی لعنت ہو اس ملعون پر، اس نے امام سے کہا کہ مولا میں آپ کو ولی عہدی دیتا ہوں، اور اچھا یہاں پہ ایک چیز رسول خدا سے ملتی جلتی ہے۔ یہ تو پرانی عادت ہے کہ کہنے لگے کہ مولا، اب مامون مولا سے کیا کہہ رہا ہے، ایک ربط ہے رسول خدا کی زندگی سے، میں اشارہ کر کے گزر جاؤں گا، جو سمجھ گیا وہ سمجھ گیا۔ کہنے لگے مولا ہم آپ کو ولی عہدی دیتے ہیں، اور اس کے ساتھ اپنی بیٹی کا رشتہ دیتے ہیں، اپنی بیٹی کا رشتہ دیتے ہیں، اور آپ کو ولی عہدی دیتے ہیں۔ رسول کو بھی کسی نے اپنی بیٹی کا رشتہ دیا تھا۔ بہرحال امام کو ولی عہدی ملی، اور پہلی مرتبہ امام دربار میں آئے اور اپنی کرسی پر بیٹھے، تو مامون نے کہا مولا لاکھوں کا مجمع ہے، بیعت کروائیے۔ امام نے کہا ٹھیک ہے۔ اب میری طرف دیکھیے گا، امام کرسی پر بیٹھے ہیں اور سامنے لاکھوں کا مجمع ہے، اور امام نے اپنے ہاتھ کو یوں بلند کیا اور بلند کر کے کہنے لگے آؤ ہماری بیعت کرو۔ توجہ رکھیے، امام نے یوں ہاتھ کو بلند کیا اور کہنے لگے آؤ ہماری بیعت کرو۔ مامون نے کہا مولا لوگ انتظار کر رہے ہیں بیعت کرنے کے لیے، آپ کیا کر رہے ہیں؟ امام نے کہا بیعت کروانے کے لیے انتظار کر رہا ہوں۔ اس نے کہا مولا بیعت ایسے نہیں ہوتی۔ امام نے کہا پھر کیسے ہوتی؟ اس نے کہا مولا بیعت ایسے ہوتی ہے۔ امام نے مسکرا کے کہا کیا تجھے خبر نہیں؟ اہل بیت کبھی کسی کے سامنے یوں نہیں کرتے، اہل بیت کبھی کسی کے سامنے یوں نہیں کرتے۔ اس نے کہا مولا بیعت تو یوں ہی کروائی جاتی ہے۔ مولا نے کہا تو نے کہاں سے سیکھی؟ اس نے کہا مولا میرے باپ نے ایسے ہی کروائی تھی۔ مولا نے کہا اچھا یہ بتا تیرے باپ نے کہاں سے سیکھی؟ تو کہنے لگا میرے باپ نے اپنے پہلے والے خلیفہ سے سیکھی۔ تو کہنے لگے اس نے کس سے سیکھی؟ تو کہنے لگا اس نے اپنے پہلے والے خلیفہ سے سیکھی۔ تو امام نے کہا اس نے کس سے سیکھی؟ تو کہنے لگا اس نے اپنے پہلے والے خلیفہ سے سیکھی۔ کہنے لگا اس نے کس سے سیکھی؟ امام نے کہا اس نے کس سے سیکھی؟ کہنے لگا اس نے اپنے پہلے والے خلیفہ سے سیکھی۔ امام نے کہا یہ بتا اس نے کس سے سیکھی؟ اس نے کہا مولا اس نے سقیفہ سے سیکھی، اس نے سقیفہ سے سیکھی۔ امام نے کہا بس اسی بات کا میں تجھے سمجھانا چاہ رہا ہوں، یوں جو بیعت ہوتی ہے وہ سقیفہ سے چلی ہے، یوں جو بیعت ہوتی ہے وہ صرف اہل بیت کی ہوتی ہے، اس لیے کہ رسول نے غدیر میں علی کی بیعت یوں کروائی تھی، علی کا ہاتھ بلند کر کے بیعت کروائی۔ تو ہم تو یوں ہی بیعت کروائیں۔ سب نے امام کے ہاتھ پر بیعت کی، اور بیعت کرنے کے بعد امام نے اپنا جو پہلا حکم نامہ جاری کیا وہ یہ حکم نامہ جاری کیا کہ جو اس وقت ایران میں سکے چل رہے ہیں وہ روم کے چل رہے ہیں، ان کو بند کیا جائے اور اپنے سکوں کو بنایا جائے۔ مامون نے سکے بنانے والے کو بلایا، سکہ بنانے والا آیا، اس نے سکے کو ڈھالا تو کہنے لگا مولا سکے پر کوئی نشان ہوتا ہے جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ فلاں حکومت کا سکہ ہے، یہ فلاں ملک کی کرنسی ہے۔ جیسے روم کا سکہ اس وقت جو چل رہا ہے انہوں نے اپنے بتوں کی تصویر بنائی، تو مولا آپ بھی بتائیے کہ آپ کے سکے پر کوئی نشان، کوئی مہر۔ امام نے کہا تو سکہ ڈھال، مہر ہم دیں گے۔ سکہ بنانے والے نے سکہ ڈھالا، اور سکے کو ڈھالنے کے بعد مولا سے کہنے لگا مولا مہر، کوئی نشان؟ مولا نے کہا ہمارے ہاتھ پہ۔ سکہ امام نے ہاتھ پہ لیا
امام نے جو انگشتری پہنی ہوئی تھی اس کو پکڑ کے امام نے سکے کے اس پر زور سے دبایا، اور جب امام نے ہاتھ کو اٹھایا تو سکے پر لکھا ہوا تھا علی ولی اللہ۔ امام نے کہا کہ بس آج کے بعد یہی سکہ چلے گا، اور جو بغض اہل بیت رکھتے تھے انہوں نے تو جلدی جلدی اپنے گھروں سے ان سکوں کو نکالا، اس لیے کہ اس پر علی کا نام لکھا تھا، لیکن جو اہل بیت کی محبت رکھتے تھے وہ اس سکے کو سنبھال کے رکھتے تھے، اور جب اس سکے کو بند کیا گیا تو کچھ لوگوں نے سکوں کو سنبھال کے رکھا تھا، جب سکہ بند ہو گیا تو انہوں نے اپنی سکے کو جیب میں رکھنا شروع کر دیا، اپنے سامنے سینے کی جیب میں رکھنا شروع کر دیا، تو لوگ کہتے تھے یہ سکہ تو بند ہو گیا ہے، اس سکے کو تم اپنی جیب میں کیوں رکھتے ہو؟ تو مسکرا کے کہتے تھے یہ ہمارا امام ضامن ہے، یہ ہمارا امام ضامن ہے۔ اس کے بعد وہ سکہ یہاں سے چل کے یہاں پر آ گیا۔ امام علی رضا کچھ واسطے ایسے ہیں جو کبھی رد نہیں کرتے۔ امام رضا کا روزہ خدا سب کو زیارت کروائے۔ آج سے کچھ 100-200 برس پرانی بات، جب یہ نئی بڑی گاڑیاں چلنی شروع ہوئی اور لوگوں نے اپنے ملکوں سے بائی روڈ قافلے لے کے جانا شروع کیے، ایک شخص نے گاڑی خریدی اور خود ہی مالک، خود ہی اس کا ڈرائیور بنا، اور پھر قافلے لے کے جانا شروع کیا۔ مولا کے روزے پہ قافلے لے کے جاتا تھا۔ ترکی کے کسی بارڈر کے قریب ایک گاؤں کا رہنے والا، ہر سال وہاں سے ایران ایک عرصہ جو سفر اس کا طے کرتا وہ طے کر کے ایران جاتا، 1 مہینہ ایران گزار کے واپس آتا، پھر قافلہ تیار کرتا، پھر ایران جاتا، اس طرح اس کی زندگی گزر رہی۔ ایک برس قافلہ لے کے واپس جب اپنے گاؤں پہنچا اور تیاری کرنے لگا اگلے قافلے کو لے کے جانے کی، توجہ سے سنیے گا، تو خواب میں رات کو بستر پر سویا تو خواب میں امام رضا کی زیارت ہوئی۔ امام نے کہا کہ سنو، اب جب قافلہ لے کے آنا تو اپنے قافلے میں ابراہیم نامی ایک شخص کو لے کے آنا۔ اس نے خواب دیکھا، اگلے دن اٹھا، آس پاس میں پتہ کیا تو پتہ چلا کہ ابراہیم نامی پورے گاؤں میں ایک ہی شخص ہے اور وہ جیب کترا۔ توجہ رکھیے، پورے گاؤں میں ایک ہی شخص ہے اور وہ جیب کترا۔ کہنے لگا خواب ہے، کون اتنا غور کرتا۔ اگلی رات پھر سویا، پھر امام کی زیارت۔ امام نے کہا اب جب قافلہ لے کے آنا تو اپنے ساتھ ابراہیم کو لے کے آنا۔ پھر اس نے خواب کو نظر انداز کر دیا۔ تیسرے دن جب یہ دوبارہ سویا تو پھر امام کی زیارت۔ امام نے کہا کہ اب جب قافلہ لے کے آنا تو اپنے ساتھ ابراہیم کو لے کے آنا۔ اس نے کہا کچھ تو مسلسل 3 راتوں سے امام آیا۔ تلاش کرنا شروع کیا تو پتہ چلا جناب چور بازار کے قریب اس کا گھر ہے۔ گیا، ڈھونڈا، ڈھونڈ کے اس کے گھر پہنچا، سلام کیا۔ سلام کرنے کے بعد کہنے لگا جناب میں ایران قافلے لے کے جاتا ہوں، تو میں چاہتا ہوں تم بھی میرے ساتھ چلو۔ تو ابراہیم یہ سمجھا کہ شاید یہ اپنی سواری بنانے کے لیے میرے پاس آیا ہے اور یہ مجھے جانتا نہیں۔ اس نے کہا کہ جانا کہاں ہے؟ تو اس نے کہا کہ جناب مشہد جانا ہے۔ یہ یاد رکھیے گا ابراہیم جیب کترا ہے، گناہ گار ہے، لیکن امام کی عظمت کو جانتا ہے۔ جب اس نے کہا نا مشہد جانا
تو کہنے لگا، 2 قدم پیچھے ہٹا اور کہنے لگا تمہیں خبر بھی ہے کہ مشہد کتنی مقدس جگہ ہے، وہاں مجھ جیسے گناہ گار کو لے کے جانا چاہتے ہیں، میرا کیا کام وہاں پر؟ میں اور مشہد میں تو جا ہی نہیں سکتا، میں تو ایک گناہ گار شخص ہوں، میں تو جیب کترا ہوں۔ کہنے لگا دیکھو مجھے تمہیں لے کے جانا ہے، تمہیں ہمارے ساتھ چلنا پڑے گا۔ اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا، 4 دینار نکالے، کہنے لگا جناب میں نے ابھی کل ہی ایک خاتون کا پرس چوری کیا ہے اور اس میں سے یہ 4 دینار نکلے، میرے پاس تو یہی ہے، میرے پاس تو تمہیں کرائے دینے کے لیے بھی پیسہ نہیں، تم مجھے مشہد لے کے جانا چاہیے۔ تو کہنے لگا دیکھو میں آیا ہوں تمہارے پاس، میں تمہیں لے کے جانا چاہتا ہوں، تمہیں پیسوں کی پریشانی کی ضرورت نہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں لے کے جانا چاہ رہا ہوں، سارا انتظام میں کروں گا، تمہارا آنے جانے کا یہاں سے لے کے یہاں واپس آنے تک سارا خرچہ، ساری ذمہ داری میری، وہاں کی رہائش، وہاں کا کھانا، رستے کا کھانا، ہر چیز کی ذمہ داری میری۔ ابراہیم نے دل میں سوچا فری میں زیارت ہو رہی ہے، اس سے اچھی کیا بات، جاؤں گا جا کے مولا کے روزے کی زیارت کروں۔ تیاری ہو گئی، قافلہ تیار ہو گیا اور قافلہ ایران کے لیے نکلا۔ جب راستے میں جنگل بیابان میں قافلہ پہنچا تو راستے کو، جیسے ہی راستے میں جنگل بیابان، نہ آس پاس دور دور تک کسی چیز کا نام و نشان نہیں، جنگل بیابان، صحرا آگے پیچھے، ہر طرف جنگل اور صحرا۔ درمیان راستے میں ڈاکو انہیں قافلے پہ حملہ کیا اور قافلے کا سارا سامان سب سے لوٹ کر چلتے بنے۔ تھوڑا سا آگے گیا، اپنی گاڑی کو لے کے گاڑی کو روکا، اترا، گاڑی کا مالک اتر کے گاڑی سے باہر نکل کے دھاڑے مار کے رونے لگا کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا۔ قافلے والے آئے، ان کا بھی سامان گیا، جو ہمارے پاس پیسے تھے وہ بھی گئے، اب تو اتنے بھی پیسے نہیں بچے کہ آگے جا کے کہیں سے گاڑی کا تیل بھی ڈلوانا، اب کریں تو کریں کیا۔ ابراہیم گاڑی سے اترا، اب یہاں تک لانا تو مجھے، ابراہیم گاڑی سے اترا، گاڑی کے مالک کے پاس آیا، آ کے کہنے لگا کیا ہوا؟ کہنے لگا ابھی تو تمہارے سامنے سارا واقعہ ہوا، ہمارے پاس جو تھا وہ سب لوٹ کے لے گئے۔ کہنے لگا پریشان نہیں ہو، جتنی سواریاں بیٹھی ہیں سب کو بلاؤ، سب کا جو کچھ لٹا ہے وہ میں دوں گا۔ اس نے کہا وہ کیسے؟ اس نے کہا تم بلاؤ تو صحیح۔ جیسے ہی ساری سواریاں آئیں تو ابراہیم نے اپنے پاس سے سب کا جو جو سامان لٹا تھا وہ سامان سب کو واپس کیا۔ جیسے ہی اس نے سب کا سامان واپس کیا تو اپنی جیب میں ہاتھ مار کے وہ 4 دینار نکالے اور کہنے لگا یہ 4 دینار میرے ہیں، اس لیے یہ میں بھی رکھوں گا۔ کہنے لگا واہ، یہ سامان تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ کہنے لگا جب تم وہ ڈاکو آئے تھے تو تم لوگ ان کو دیکھ کے گھبرا گئے تھے، لیکن میں گھبرایا نہیں، جو ان کا سردار تھا میری اس پہ نظر تھی کہ یہ سارا سامان رکھتا کہاں۔ جیسے ہی اس نے سارا سامان لوٹنے کے بعد سامان رکھنے والی جگہ پہ رکھا تو میں ہوں جیب کترا، میں نے اس کی جیب مار اور سب کا سامان بچا لیا۔ جیسے ہی ابراہیم نے یہ کہا تو گاڑی کا مالک اور دھاڑے مار کے رونے لگا، کہنے لگا اب پتہ چلا 3 دن سے مسلسل خواب میں آ کے مولا کیوں کہہ رہے تھے ابراہیم کو ساتھ لانا۔ اب پتہ چلا مولا مسلسل خواب میں آ کے کیوں کہہ رہے تھے ابراہیم کو ساتھ لانا، اس دفعہ ابراہیم کو ساتھ لانا۔ جیسے ہی ابراہیم نے یہ سنا تو چلا کے کہنے لگا کیا کہا؟ کس نے کہا تھا تم سے
کہنے لگا 3 دن سے مسلسل خواب میں مولا آ رہے تھے، ورنہ میری کون سا تیرے سے رشتہ داری، میں کون سا تجھے جانتا ہوں، مجھے کیا پڑی تھی تجھے ایران کی فری میں زیارتیں کروانی۔ خواب میں مسلسل 3 دن سے مولا آ رہے تھے، اس لیے میں تجھے لے کے جا رہا ہوں۔ کہنے لگا یہ مولا تمہاری خواب میں جانتے ہو کیوں آئے؟ کہنے لگا نہیں۔ کہنے لگا اس لیے کہ مولا نے تمہارے ذریعے سے مجھے گرفتار کروایا۔ کہنے لگا مطلب؟ کہا مولا نے اپنی بارگاہ میں مجھے حاضری کا شرف نہیں بخشا، بلکہ اپنی بارگاہ میں پیشی کے لیے بلایا، اور اب میرے اوپر واجب ہے کہ میں مولا کی بارگاہ میں زائر بن کے نہیں بلکہ قیدی بن کے نہیں، گناہ گار کی حیثیت سے قیدی بن کے نہیں۔ تو مولا خود کہتے ہیں کہ 2 واسطے ایسے ہیں جو میں کبھی رد نہیں کرتا۔ ایک واسطہ میری اپنی بہن معصومہ خون کا واسطہ ہے، اور ایک واسطہ ہماری دادی زہرا کا واسطہ ہے۔ ایک مختصر سا واقعہ اور سن لیجیے، پھر مسائل کی طرف آؤں گا۔ 2 بھائی رہنے والے تھے عرب کے، ایک گناہ گار ایک متقی۔ دونوں نے ارادہ کیا کہ ایران جائیں اور جا کے مولا کی زیارت کریں۔ دونوں چلے، راستے میں گناہ گار کی موت ہو گئی، مر گیا۔ اس کے دوسرے بھائی نے اس کو غسل دیا، کفن دیا، اور کہا کہ چونکہ اس کی حسرت تھی مولا کے روزے کی زیارت کرنا، اس لیے ہم پہلے اس کا جنازہ مولا کے روزے میں لے کے جائیں گے، مولا کے روزے کا طواف کروائیں گے، اس کے بعد وہیں کہیں مشہد کے آس پاس کسی قبرستان میں دفن کر دیں گے۔ چل پڑے۔ دفن کرنے کے بعد اپنے کمرے میں آ کے سویا متقی بھائی، تو خواب میں اپنے گناہ گار بھائی کو دیکھا تو وہ جنت میں خوشحال، جنت کے باغ میں خوش نما لباس پہنے خوش گھوم رہا تھا۔ تو کہنے لگا کہ بھائی تم تو گناہ گار، تم جنت میں کیسے پہنچے؟ تو کہنے لگا ہاں میں گناہ گار تھا۔ توجہ سے سنیے، میں گناہ گار تھا۔ جب تم نے، میں مر گیا اور جب تم نے مجھے غسل دیا تو غسل کا جو پانی تم میرے اوپر ڈالتے تھے، تم تو پانی سمجھ کے ڈال رہے تھے، لیکن وہ میرے اوپر آگ بن کے گر رہا، اتنا گناہ گار۔ جو تم نے کفن دیا، تم لوگوں کی نظروں کے سامنے وہ کفن کپڑے کا تھا، لیکن میرے لیے وہ کفن آگ کا کفن تھا۔ جس تابوت میں تم لوگوں نے مجھے لٹایا، تم لوگوں کے لیے وہ تابوت لکڑی کا تابوت تھا، لیکن میرے لیے وہ آگ کا تابوت تھا، اور میں مسلسل عذاب میں تھا۔ لیکن جیسے ہی تم مجھے مولا کے روزے میں لے کے آئے تو میرا وہ عذاب ختم ہو گیا، اور میں خوش ہو گیا کہ میرا عذاب ختم ہوا۔ اور تم مجھے طواف کروا رہے تھے، جب تم مجھے طواف کروا رہے تھے تو دنیا مولا کی زری کی طواف کر رہی تھی، لیکن میں نے دیکھا کہ وہاں زری نہیں ہے، بلکہ درمیان میں ایک کرسی رکھی ہے، اور کرسی پر علی ابن موسی رضا بیٹھے اور سب ان کا طواف کر رہے ہیں، اور مولا سب کو اپنی نگاہ کرم سے دیکھ رہے ہیں۔ کہتا ہے کہ اس طواف کے اندر میں نے ایک نورانی شخصیت کو دیکھا، انہوں نے طواف مکمل کیا، میرے جنازے کے قریب آئے اور مجھ سے کہنے لگے زیادہ خوش نہ ہونا، تم کیا سمجھتے ہو کہ تمہارا عذاب ختم ہو گیا؟ کہنے لگا، میں نے ان سے کہا کہ ہاں میں خوش ہوں کہ میرا عذاب ختم ہو گیا۔ تو اس شخصیت کی آواز آئی کہ زیادہ خوش نہ ہونا، یہ عذاب صرف اس وقت تک کے لیے رکا ہے جب تک کے لیے تم اس حرم مبارک میں موجود ہو، جیسے ہی تم یہاں سے باہر نکلو گے عذاب دوبارہ شروع ہو جائے۔ کہنے لگا ایسی بات ہے، میں تو مولا کو پکار رہا ہوں لیکن مولا مجھے دیکھ ہی نہیں رہے۔ کہنے لگا اگر مولا کو پکارنا چاہتے ہو اور اپنا عذاب تا قیامت ساری زندگی کے لیے ختم کرنا چاہتے ہو تو مولا کو مولا کی دادی کا واسطہ دے کے پکارو۔
کہتا ہے میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ تو وہ نورانی شخصیت آواز دے کے کہتی ہے کہ میں خضر نبی ہوں، مولا کو سلام کرنے آیا۔ کہتا ہے وہ یہ کہہ کے چلے گئے، میں نے مولا کو پکارا لیکن مولا نے سنا نہیں۔ لیکن جیسے ہی میں نے مولا کو کہا یبن الزہرا بحق زہرا، اے زہرا کے بیٹے، آپ کو زہرا کے حق کا واسطہ، مولا نے روتی ہوئی آنکھوں سے تڑپ کے مجھے دیکھا۔ کہنے لگے اگر آج تو مجھے میری دادی کا واسطہ نہ دیتا تو تیرا یہ عذاب کبھی ختم نہ ہوتا۔ تو نے مجھے میری اس دادی کا واسطہ دیا ہے کہ جس کے اوپر جلتا ہوا دروازہ گرایا جائے۔ اہل بیت پر اور سید الشہداء پر سب سے زیادہ جو رونے کا اور گریہ کرنے کا اور سید الشہداء کی مجلس برپا کرنے کا طریقہ بیان کیا وہ دو اماموں نے کیا، چھٹے امام نے اور ایک آٹھویں امام۔ ایسے تو ہر امام نے عزاداری کی ہے، لیکن چھٹے امام اور آٹھویں امام نے دنیا والوں کو یہ بتایا ہے کہ فرش عزا کا ادب کیا ہے، محرم کو کیسے منایا جاتا ہے۔ امام صادق کے دور میں مدینہ والے کہتے تھے کہ ہم محرم کا چاند آسمان پہ نہیں دیکھا کرتے، جیسے ہی محرم کا چاند آسمان پہ طلوع ہوتا تھا مولا کے گھر سے آہو بکا کی آواز آنا شروع ہو جاتی تھی، اور جب مولا کے گھر سے آہو بکا کی آواز آتی تھی تو ہم سمجھ جاتے تھے کہ محرم کا چاند طلوع ہو گیا۔ امام رضا کی بھی یہی عادت تھی، اور امام رضا نے فرش عزا کا تقدس بتایا۔ امام جب بھی فرش عزا پر آتے تو آ کر فرش عزا پر آنے سے پہلے، داخل ہونے سے پہلے فرش عزا کا چھپ کے بوسہ لیتے، جب جانے لگتے تو دوبارہ بوسہ لیتے۔ ایک دن مولا کے ایک صحابی نے پوچھا مولا کیا وجہ ہے کہ آپ فرش عزا پر آتے ہیں تو آگے بوسہ لیتے ہیں، جانے لگتے ہیں تو پھر بوسہ لیتے ہیں؟ تو رو کے کہنے لگے کہ اگر میں اپنے دادا کے عزاداروں کو اس فرش عزا کی اہمیت بتا دوں تو وہ کبھی بھی فرش عزا سے اٹھ کے اپنے گھروں کو نہ جائیں۔ اس فرش عزا کی اتنی اہمیت ہے کہ یہاں ملائکہ آ کے اپنے پروں کو مس کرتے ہیں، اور مولا کی ایک عادت تھی کہ مولا جب بھی گھر میں فرش عزا بچھاتے تو الگ الگ مرثیہ خانوں کو اپنے گھر میں بلا کے اپنے دادا کا مرثیہ سنتے، کہ مولا سب کو بلا کے کہتے کہ آؤ ہمیں ہمارے دادا کا مرثیہ سناؤ تاکہ ہم اپنے دادا کو رو سکیں۔ اور مولا کا سب سے خاص مرثیہ خان جو تھا وہ دیبل تھا، اور دیبل پہ مولا کی کتنی عطا تھی۔ دیبل ایک گاؤں کا رہنے والا تھا، ایک جملہ سن لیجئے، میں مصائب پہ آ گیا۔ دیبل ہمیشہ مولا کے پاس آتا اور آ کے مولا کو مرثیے سناتا، ہر دفعہ نئے مرثیے لکھ کے لاتا۔ اور دیبل کی ایک بیٹی تھی جو آنکھوں سے بے نور تھی، دیکھ نہیں سکتی۔ ایک دن جب دیبل محرم کا مہینہ آیا اور دیبل مولا کی طرف چلا تو اس کی بیٹی نے کہا کہ بابا آپ ہر دفعہ مولا کو مرثیہ سنانے جاتے لیکن مولا آپ کو کچھ دیتے ہی نہیں۔ کہنے لگا کہ بیٹی وہ کائنات کے سلطان ہیں، ان سے یوں شکوہ نہیں کرتے۔ یہ کہہ کے وہ چل دیا۔ دیبل مولا کی بارگاہ میں آیا، مولا کو مرثیہ سنایا، مرثیہ سنا کے منبر سے اترا تو مولا اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے، دیبل کو کہا دیبل میرے قریب آؤ۔ دیبل قریب آیا، اپنے سینے سے لگایا۔ سینے سے لگانے کے بعد مولا نے اپنی ابا سے اپنی دوش سے اپنی ابا کو اتارا، اور اتارنے کے بعد دیبل کے دوش پہ پہنا۔ کہنے لگا جاؤ دیبل، ہم نے یہ ابا تمہیں عطا کی، یہ ابا عطا عام ابا نہیں ہے، یہ ابا میرے نانا رسول اللہ کی ابا جو مجھ تک چلتی ہوئی آئی ہے۔ رسول اللہ کے بعد امیر المومنین نے پہنی، ان کے بعد حسین ابن علی نے پہنی، اور اس طرح چلتی ہوئی مجھ تک آئی۔ دیبل یہ ابا لے کے خوش ہوتا ہوا کہ مولا نے اتنا قیمتی تحفہ دیا ہے کہ اس سے میری دنیا و آخرت سنور گئی۔
یہ کہتا ہوا دیبل اپنے گھر کی طرف چلا. اس کے علاقے میں خبر پھیل گئی کہ دیبل آ رہا ہے. تو مولا نے جو اس کو تحفہ دیا ہے وہ ابا اس کے دوست پر موجود ہے. جیسے ہی یہ اپنے گاؤں میں داخل ہوا تو لوگوں نے تبرک سمجھ کر اس سے ابا چھیننے کی کوشش کی تو ابا کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. سب اپنے گھروں کو تبرک لے کے چلے گئے. دیبل کے پاس صرف ایک چھوٹا سا ٹکڑا بچا اور وہ ٹکڑا وہ تھا جو اس کی مٹھی میں بند تھا, جو اس نے ابا کو بچانے کے لیے ابا کا حصہ پکڑا تھا. صرف وہ حصہ بچا تھا. روتا ہوا گھر آیا, آ کے کہنے لگا دیکھا بیٹی, میں نہ کہتا تھا کہ ان سے شکوہ نہیں کرتے, تم نے شکوہ کیا, انہوں نے مجھے اپنے دوست سے ابا اتار کے مجھے دے دیا. وہ الگ بات ہے کہ جب میں آیا تو لوگوں نے مجھے میرے پاس رہنے نہ دی, لیکن تبرکاً ایک ٹکڑا میرے پاس رہ گیا. آؤ جلدی آؤ اور آ کے اس کی زیارت کر لو, اس کو بوسہ دے لو. اس کی بیٹی آئی اور جیسے ہی اپنے ہاتھوں میں مولا کی ابا کو تھاما اور تھام کے اپنی آنکھوں پہ لگایا. آنکھوں سے لگانے کے بعد جیسے ہی اس نے ہٹایا تو کہنے لگی بابا مجھے نظر آنے لگا, بابا مجھے دکھائی دیتا ہے. تو مولا عطا ضرور کرتے ہیں. تاریخ میں 3 بہنیں ہیں جن کو اپنے بھائیوں سے بہت پیار ہے. ایک بہن حسین کی بہن, ایک بہن سید سجاد کی بہن, اور ایک بہن امام رضا کی بہن. حسین کی بہن وہ بہن کہ جو 70 قدم پہ کھڑی رہی اور رو رو کے کہتی رہی ظالم نہ مار, میری ماں نے چڑیاں پیس پیس کے پالا. ہاں آزادارو جی بھر کے گریا کر لینا, جی بھر کے فرصہ دے لینا. آج 29 سفر بھی گزر گئی اور ربیع الاول کا چاند آسمان پر طلوع ہو گیا. صرف 8 دن بچے ہیں اور یہ فرش عزا گھروں سے چلا جائے گا. یہ رونق جو گھر گھر میں تھی, یہ رونق ختم ہو جائے گی. اگلے برس وہی روئے گا جو رونے کے لیے موجود ہوگا. اس لیے رونے میں شرمانا نہیں. کیا پتہ کس کے پہلو میں سید سجاد بیٹھے ہو, کیا پتہ کس کے پہلو میں زمانے کا امام بیٹھا ہو. اور آج تو مولا رضا کا فرصہ دینا ہے نا, کیا پتہ کس کے پہلو میں امام رضا کا غریب بابا بیٹھا ہو. عزادارو, تاریخ کی دوسری بہن سید سجاد کی 4 سالہ بہن, جب یہ قافلہ شام پہنچا اور شمر سے سوال ہوا کہ شمر یہ بتا کہ تو نے اتنے ظلم و ستم ڈھائے, لیکن کیا کربلا سے لے کے شام کے دربار میں آنے تک کوئی ایسا ظلم کیا تو نے کہ جس پر تجھے خود رونا آیا ہو؟ تو شمر نے کہا ہاں یزید, ایک واقعہ ایسا ہوا ہے میرے ساتھ جس پر مجھے خود رونا آیا, اور وہ واقعہ زیادہ دور نہیں ہوا بلکہ یہی شام کے بازار میں ہوا. یزید نے کہا بیان کرو. کہنے لگا کہ شام غریبہ کے بعد سے حسین کی بیٹی مجھ سے پانی مانگتی تھی, میں حسین کی بیٹی کو پانی دکھا دکھا کے زمین پر گرا دیتا تھا, لیکن پانی دیتا نہیں تھا. سکینہ نے مجھ سے کوفہ کے بازار میں پانی مانگا, لیکن میں نے پانی نہیں دیا. مجھ سے رستے میں پانی مانگتی رہی, میں نے پانی نہیں دیا. جب شام کے بازار میں پہنچے نا اور سکینہ نے مجھ سے پانی مانگا تو میں نے کہا کہ اس مرتبہ سکینہ کو پانی تو دے دوں گا, ہاتھ میں پیالہ دے دوں گا, کوزہ ہاتھ میں دے دوں گا, لیکن پینے نہیں دوں گا. جیسے ہی حسین کی بیٹی اپنے منہ کے قریب پیالے کو کرے گی تو میں ہاتھ مار کے پیالے کو گرا دوں گا. کہتا ہے کہ میں نے اپنے اس سوچ کے مطابق یہ عمل کیا اور حوصلے سے سننا. جیسے ہی کوزہ بھرا مشکیزے سے حسین کی بیٹی کے حوالے کیا, کہتا ہے کہ ابھی میں انتظار میں تھا کہ سکینہ اپنے منہ کے قریب کرے اور میں ہاتھ مار کے پیالہ گراؤں,
سکینہ نے پیالے کو اپنے منہ کے قریب نہیں کیا، بلکہ پیالے کو تھام کے سکینہ دوڑنے لگی۔ کہتا ہے میں پیچھے پیچھے دوڑا، میں دوڑتا ہوا آیا تو میں نے دیکھا کہ سکینہ ایک مقام پر آ کے اس مقام پر رکی جہاں سکینہ کا بھائی دھوپ میں بیٹھا ہوا تھا۔ آگے سکینہ نے سید سجاد کی بیڑیوں پہ پانی ڈال کے کہا بھیا مجھے معاف کرنا، کربلا سے لے کے اب تک مجھے پانی اب ملا۔ کہتا ہے مجھے یہ منظر دیکھ۔ اور تیسری بہن تاریخ میں مولا امام رضا کی بہن ہے۔ یہ وہ بہن ہے کہ جو بھائی کی محبت میں پہاڑیوں کے درمیان، ہاں آزادارو، یہ وہی بیوی ہے کہ جو بھائی کی محبت میں مدینے سے نکلی تھی کہ ایک مرتبہ بھیا سے مل لو، لیکن جب کم کی پہاڑیوں میں پہنچی تو ظالموں نے اس بیوی کو بھی زہر دے دیا۔ مولا ہمیشہ مرثیہ سنا کرتے تھے۔ ایک دن مولا نے فرش عزا بچھایا، دیبل کو بلایا، کہنے لگے دیبل ہمیں مرثیہ سناؤ۔ دیبل کھڑا ہوا اور کھڑے ہو کے مرثیہ شروع کرنے لگا تو مولا نے کہا نہیں دیبل ممبر پر بیٹھ کر مرثیہ سناؤ۔ تو کہتا ہے مولا میں آپ کی موجودگی میں ممبر پر کیسے بیٹھوں؟ مولا نے کہا دیبل تم یہ نہیں سمجھو کہ میں موجود ہوں، تم ذاکر حسین بن کر ممبر پر بیٹھو، میں عزادار حسین بن کر فرش عزا پر بیٹھ کر اپنے دادا کو رونا چاہتا ہوں، تم مجھے مرثیہ سناؤ۔ دیبل کہتا ہے مولا پھر بھی میں آپ کی موجودگی میں۔ مولا نے کہا دیبل یہ ہمارا حکم ہے کہ تم ذاکر شبیر بن کے ممبر پر بیٹھو۔ دیبل کہتا ہے کہ میں ممبر پر بیٹھا اور میں نے مرثیہ پڑھنا شروع کیا۔ اور دیبل کا یہ جو مرثیہ ہے نا عزادارو، یہ مرثیہ عرب میں آج بھی مشہور ہے۔ اس مرثیے کے کچھ بند کو نظم کی صورت میں شاعر اہل بیت محسن نقوی نے لکھا تھا، اور ان کی وہ نظم بہت مشہور ہوئی تھی جس کا یہ شعر تھا کہ عاشورہ کا ڈھل جانا صغرا کا عمر جانا، اکبر تیرے سینے میں برچیدہ اتر جانا، سجاد یہ کہتے تھے معصوم سکینہ سے عباس کے لاشے سے چپ چاپ گزر جانا۔ دیبل کہتا ہے میں ممبر پر بیٹھا، عزادارو تاریخ کہتی ہے دیبل نے مرثیہ پڑھنا شروع کیا۔ دیبل کہتا ہے میرا سلام ہو زہرا کے اس بیٹے پر کہ جس کو اتنا سخت زہر دیا گیا کہ زہر کے اثر سے زہرا کے بیٹے کے جگر کے ٹکڑے ہو گئے۔ دیبل کہتا ہے میرا سلام ہو زہرا کے اس بیٹے پر کہ جس کے لاشے پر گھوڑے دوڑائے گئے، جس کا لاشا 3 دن بغیر کفن کے رکھا رہا۔ دیبل کہتا ہے میرا سلام ہو زہرا کے اس بیٹے پر جس کی جوانی زندان کھا گئے، میرا سلام ہو زہرا کے اس بیٹے پر کہ جس کا بچپنا زندان کھا گئے۔ دیبل کہتا ہے میرا سلام ہو زہرا کے اس بیٹے پر
کے پالا ہے۔ ظالم نہ مار، میری ماں نے چکیاں پیس پیس کے پالا ہے۔ عزادارو، امام رضا ایران میں موجود ہے۔ امام کا ایک صحابی نام ہے ابا سلط، امام نے ابا سلط کو ساتھ لیا اور ساتھ لے کے مولا دربار کی طرف چلے۔ دربار کے قریب پہنچے تو مولا نے کہا ابا سلط میں دربار میں جا رہا ہوں، جب دربار سے باہر آؤں اور اگر تم دیکھو کہ میرا امامہ کھل کے میرے گلے میں آ چکا ہے تو سمجھ لینا کہ مجھے زہر دے دی گئی ہے۔ تو ابا سلط کہتا ہے مولا اگر جانتے ہیں کہ آپ کو زہر ملے گی تو دربار میں کیوں جا رہے ہیں؟ مولا میں کہتا ہوں دربار میں نہ جائیے، میرے ساتھ چلیے، میں آپ کو مدینے میں چھوڑ آتا ہوں۔ مولا مدینے میں آپ کی بہنیں آپ کا انتظار کر رہی ہے۔ ابا سلط کو مولا نے کہا ابا سلط میں تیری محبت کو جانتا ہوں، مجھے تیری محبت پر فخر ہے، ابا سلط میں تجھے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ یہ کہہ کے ابا سلط کہتا ہے مولا دربار میں چلے گئے۔ ابا سلط کہتا ہے میں وہیں بیٹھ کے رونے لگا اور مولا کا انتظار کرنے لگا کہ ابھی مولا آئیں گے اور مولا کو زہر مل چکی ہوگی۔ عزادارو، ابا سلط کہتا ہے ابھی میں انتظار کر رہا تھا کہ اچانک میں نے منہ کا ماتم کیا، اس لیے کہ مولا دربار سے باہر نکلے اور مولا کا امامہ کھل کے گلے میں آ چکا تھا اور مولا کا چہرہ عزادارو کہتا ہے چادر سے ڈھکا ہوا تھا۔ ابا سلط کہتا ہے میں نے دیکھا امام جہاں جہاں قدم رکھ کے اٹھا رہے تھے وہاں زمین کا رنگ تبدیل ہو رہا تھا، اس لیے کہ امام کو اتنا سخت زہر دیا گیا تھا کہ امام کے زہر سے امام کے پیروں کی ایڑیاں پھٹ چکی تھی۔ ابا سلط کہتا ہے ابھی میں مولا کے پیروں کو رو رہا تھا، کہتا ہے میں نے مولا سے کہا مولا اتنا سخت زہر ملا کہ آپ کے پیروں کی ایڑیاں پھٹ گئی۔ مولا کہتے ہیں ابا سلط میرے پیروں کو کیا روتا ہے، ذرا کھڑا ہو۔ ابا سلط کہتا ہے میں کھڑا ہوا، مولا نے چہرے سے چادر کو ہٹایا تو مولا کی آنکھوں سے خون جاری تھا، اتنا سخت زہر تھا۔ مولا کہتے ہیں ابا سلط صرف میری ایڑیاں نہیں بلکہ میرا جگر بھی پارا پارا ہو گیا۔ ابا سلط کہتا ہے میں نے مولا کو سہارا دیا، عزادار سہارا دے کے ابا سلط مولا کو گھر لے کے آیا، مولا کا بستر بنایا، ابا سلط نے مولا کو بستر پر لٹایا۔ مولا نے کہا ابا سلط جاؤ اور جا کے میرے دوسرے اصحاب کو بلا کر لے آؤ۔ ابا سلط کہتا ہے میں مولا کو چھوڑ کر وہ مولا کے گھر سے نکلا، ابھی بازار کے درمیان میں پہنچا تھا کہ ایسی شدید آندھی آئی، ایسی شدید بارش آئی کہ میں نے اپنی زندگی میں آج سے پہلے ایسی بارش نہیں دیکھی تھی، آج سے پہلے ایسی آندھی نہیں دیکھی تھی۔ ابا سلط کہتا ہے اتنا تو میں جانتا تھا کہ اس طرح کی آندھی، اس طرح کی بارش اس وقت ہوتی ہے جب کسی معصوم کو مارا جائے۔ ابا سلط کہتا ہے میں چلا، مولا کے صحابیوں کو بلایا، سب کو جمع کر کے ابھی ہم بھی مولا کے گھر کی طرف جا رہے تھے۔ مولا کا ایک صحابی کہتا ہے ابا سلط اس بارش اور آندھی کو دیکھ کے ایسا لگتا ہے جیسے کوئی غریب ہو گیا ہو۔ ابا سلط رو کے کہتے کوئی اور نہیں بلکہ ہمارا مولا غریب ہو گیا۔ ابا سلط کہتا ہے میں سب کو لے کے اپنے گھر مولا کے گھر میں پہنچا، میں نے دروازہ کھولا، چراغ کو روشن کیا تو میری جان نکل گئی، اس لیے کہ میں جس مولا کو بستر پر چھوڑ کے گیا تھا میرا مولا بستر پر موجود نہیں تھا۔ ابا سلط کہتا ہے ابھی تو میں نے مولا کو یہی چھوڑا تھا، اللہ جانے میرا مولا کہاں چلا گیا۔ چراغ لے کے ڈھونڈنا شروع کیا۔ ابا سلط کہتا ہے اس وقت میں نے منہ کا ماتم کیا جب میں نے دیکھا زہرا کا لال اس زمین پر ایسے تڑپ رہا ہے جیسے کوئی مچھلی پانی کے بغیر تڑپتی ہے۔ میں نے کہا مولا زہر کا اثر زیادہ سخت ہے۔ مولا نے کہا ابا سلط کہاں رہ گئے تھے، میں تمہارا انتظار کر رہا تھا۔ ابا سلط کہتا مولا اتنی تیز آندھی چل رہی ہے کہ کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ ابا سلط کو مولا نے کہا ابا سلط تو اپنے
مولا آپ خوش نصیب ہے، آپ کو کفن بھی ملا، آپ کو کفن کے لیے جگہ بھی ملی، لیکن ذرا 61 ہجری کربلا کے میدان میں آئیے، آپ کے جد حسین لاشا 3 دن بغیر کفن کے رکھا رہا، کسی نے تیر سے مارا، کسی نے تلوار سے مارا۔ اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین، ماتم امام رضا۔